بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سی حرام چیز پینا ثواب ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے، ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب ہے ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ۔ اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے عامر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ بنو امیہ کا حقیقی بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان کو۔ سوال ہے، جس عبادت کا اجر اللہ پاک خود دیں گے وہ کون سی خاص عبادت ہے؟ جواب ہے وہ خاص عبادت روزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ جواب ہے آئزک۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ بکریاں چراتے ہوئے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون دوسرے نبی مشہور ہیں کہ ان کو بھی زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا؟ ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام 137 برس میں، بعض روایت میں۔ سوال ہے، خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ دنیا میں سب سے پہلی سالگرہ کس عورت کی منائی گئی تھی؟ نمرود کی بیوی کی۔ سوال ہے، سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔
سوال ہے شرک کا متضاد لفظ کیا ہے؟ جواب ہے توحید۔ سوال ہے فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب ہے ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ قرآن پاک میں کل کتنی بار حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے؟ قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کل 7 بار آیا ہے۔ سوال ہے کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کے معنی ہیں بوڑھا۔ کسی کو گالی دینے کا کیا عذاب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ سوال ہے کون سے صحابی عشرہ مبشرہ میں نہیں؟ جواب ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کوہ سینا کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اسپین میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے دانت صاف کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ سوال ہے یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی تھی؟ جواب ہے لوہے اور تانبے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتا میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے انسان کے لیے کون سے 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب ہے آدمی جب مر جائے تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا کوئی علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال ہے بتائیں نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ جواب ہے فرض کفایہ ہے۔ جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟
جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جن میں پوتے پڑ پوتے سب شامل ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ علیہ السلام رشتے میں کیا لگتے تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیزوں میں 2 علی نام کے گزرے ہیں، دونوں کون تھے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، ایک نواسہ اور ایک داماد۔ دس لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ رمضان کے دن۔ سلطنت عثمانیہ کا سرکاری مذہب کیا تھا؟ حنفی۔ سوال ہے شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ سوال ہے غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3، فرض، سنت، واجب۔ قرآن پاک کی کون سی سورت اللہ تعالیٰ سے لڑتی رہتی ہے؟ قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی سورت جو اللہ پاک سے لڑتی ہے، لیکن کسی کے لیے یقیناً اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے، اور اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ سوال ہے کس جگہ پر انسان رو نہیں سکتا؟ جواب ہے خلا میں خلا باز رو نہیں سکتا کیونکہ وہاں کشش ثقل نہیں ہوتی۔ سوال ہے کس نبی نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے کون سا گوشت کھانا حلال لیکن بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا۔ بتائیں شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کام میں مصروف تھے؟ تلاوت قرآن میں۔ سوال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کس کو امامت پر مامور کیا تھا؟
जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को। जिस्म के किस हिस्से पर दाने निकलना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? लोगों में ये बात मशहूर है कि अगर इंसान के पेट पर दाने निकलें तो ये अल्लाह के राजी होने की निशानी है। ये महज बुजुर्गों के अक़वाल या मुशाहिदा या फिर तजर्बात हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में दीन इस्लाम में कोई दलील ढूंढने के बावजूद नहीं मिली, लिहाजा इस बात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वल्लाहु आलम। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कौन से कबीले से थे? बनु गफ़ार से। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन से इलाके में नबी बनाकर भेजे गए थे? आप अलैहिस्सलाम हज्जाज, अरब, यमन और हजर मौत के इलाके में नबी बनाकर भेजे गए। सवाल है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर किस तरह का अजाब आया? जवाब है पहले दिन इनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख हो गए, तीसरे दिन सयाह हो गए, चौथे दिन एक चीख आई जिससे वो हलाक हो गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जंग यरमूक की क्या अहमियत है? जंग यरमूक के नतीजे में पूरे शाम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में कितने निकाह किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में एक भी निकाह नहीं किया। सवाल है खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में खैरात का हुक्म 150 बार आया है। सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी का नाम बताएं। उन शायर का नाम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन साबित था। सवाल है सूरह यासीन की क्या फजीलत है? जवाब है कयामत के दिन प्यास से बचाएगी। सवाल है गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना कितना सामान पेश किया? जवाब है निस। कुरान पाक की सूरह अल कौसर किस वक्त नाजिल हुई? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हो रहा था। कयामत की आखिरी निशानी कौन सी होगी? यमन से आग निकलना कयामत की आखिरी निशानी होगी। आग लोगों को घेर कर मैदान हशर की तरफ हाँक ले जाएगी, जो कि मुल्क शाम में होगा। सवाल है किस औरत की मदद के लिए फरिश्ते उतरते हैं? जवाब है मोमिन के दिल को खुश करने वाली। सवाल है किन सहाबी को दो परों वाला कहा जाता है? जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो को दो परों वाला कहा जाता है।
سوال ہے کون سی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب ہے مسواک۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے وہ کون سا تجربہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا؟ جواب ہے موت کا تجربہ۔ سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ۔ اس مسلمان جنرل کا نام بتائیے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بدک کر بھاگ گئے۔ اس مسلمان جنرل کا نام حضرت مثنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے امام نسائی کا پورا نام لکھیے۔ جواب ہے ابو عبد الرحمن احمد نسائی۔ وضو میں کون سی غلطی کرنے سے وضو ہی نہیں ہوتا؟ دوران وضو ایک چھوٹی سی بات جس کو لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے سر کا مسح کرنا، کیونکہ دوران وضو سر کو دھویا نہیں جاتا، صرف مسح کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ صرف ہاتھ گیلے کر کے سر پر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیتے ہیں جس سے پانی سر کو لگتا ہی نہیں، اس طریقے سے مسح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھوں کو گیلا کر کے مسح کرتے وقت سر کا گیلا ہونا ضروری ہے۔ وضو میں 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، حالانکہ اگر کوئی سر کا مسح کرنا بھول جائے تو بھی اس کا وضو نہیں ہوگا۔ مسح کے بغیر کیے گئے وضو سے نماز نہیں ہوتی، ایسے نماز کو لوٹانا ضروری ہے، لہذا اس فرض عمل کو انتہائی احتیاط سے سر انجام دینا چاہیے۔ بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ سوال ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آپ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو بکر تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہود میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کموز کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا تھا، اس دروازے کے متعلق کیا مشہور تھا کہ کتنے آدمی مل کر اسے نہیں اکھاڑ سکتے؟ جواب ہے 70 افراد مل کر بھی نہیں اکھاڑ سکتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک۔
سوال ہے خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سورہ کوثر کا نزول نمبر کیا ہے؟ 15واں۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کس رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ سوال ہے قرآن میں مقرر کردہ سزاؤں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہے حدود کا نام دیا گیا ہے۔ کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ خیبر میں جو در خیبر اکھاڑ کر پھینکا تھا اس کا وزن 800 من تھا۔ سوال ہے کلمہ توحید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چوتھا کلمہ۔ سوال ہے کون سا کھانا ہے جس کا اللہ پاک حساب نہیں لیتا؟ جواب ہے مہمان کے ساتھ کھانا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ سوال ہے اسلامی ریاست کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب ہے 12 برس۔